میں کچھ احکام و مسائل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے بار بار وضو کرنا، تو کیا وضو کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی کوئی نوجوان ہے تو دن کو سو رہا ہے سحری کھانے کے بعد، یا پھر کسی وقت بھی سویا ہوا ہوتا ہے تو مزید خارج ہو جائے، منی نکل جائے، احتلام ہو جائے، شپندوش ہو جائے، تو پھر وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں۔ اور ایسے ہی کسی کو الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو وہ بھی شک میں پڑا ہوا رہتا ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہم روزے رکھے یا نہیں۔ ایسے ہی کچھ عورتیں جس کو حیض اور نفاس آ جائے، پیریڈ آ جائے، تو ایسی صورت میں وہ پھر روزے کو چھوڑتی نہیں ہے بلکہ بھوکے پیاسے رہ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے روزے کو قضا سمجھتی ہے۔ تو ایسے کچھ احکام و مسائل ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دھیان رکھیں کہ احکام و مسائل وہ جو روزے کے حالت میں جائز ہیں۔ روزے کے حالت میں کون کون سے کام جائز ہیں؟ تو وہ ایک نمبر مسواک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں ہم کلہ بھی کر سکتے ہیں، اور دھیان رہے کہ حلق سے نیچے پانی نہ جائے۔ بار بار گرمی کی شدت کی وجہ سے نہا بھی سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آنکھ میں کوئی درد ہو، تکلیف ہو، تو ہم ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، کان میں بھی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، سر میں بھی تیل ڈال سکتے ہیں، سرما بھی آنکھوں میں لگا سکتے ہیں۔ یہ سارے کام جائز ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان بھول کر کھا پی گیا ہو تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے، یعنی وہ روزہ کو برقرار رکھے۔ ایسے ہی نوجوان ہے، منی خارج ہو جائے، احتلام ہو جائے، سفندوس ہو جائے، تو وہ نہا لے، اس پر غسل واجب ہے، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے ہی طبیعت خراب ہو، الٹی ہو جائے، تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی ان کا روزہ برقرار رہے گا۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ جان بوجھ کر اگر انگلی ڈال کر قے کرے، الٹی کرے، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ انجیکشن بھی لگا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ طاقت کی انجیکشن نہ ہو، بیماری کی انجیکشن ہو تو روزے کی حالت میں لگا سکتا ہے۔ ایسے ہی عورتیں گھروں میں کھانا بناتی ہے، روزے کی حالت میں ہوتی ہے، تو اب پھر کھانا میں نمک کم ہے یا زیادہ، مرچی کم ہے یا زیادہ، اس کی چکھنے کے لیے وہ سبزی یا شوربہ وہ زبان پر رکھ کے چکھ بھی سکتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جو بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ ایسے ہی بار بار تھوک آنا، تو لوگ یا خاص طور پر بچے اور بچیاں بار بار تھو 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 ایسے کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوک آ جائے تو اسے نگل سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا ایسے ہی مکھی یا مچھر حلق کے اندر داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے ہی بیوی سے ہنسی مذاق کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو اور اپنے اوپر قابو رکھتا ہو، تو وہ اپنی بیوی سے ہنسی مذاق بھی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جماع نہ کرے، ہم بستری نہ کرے۔ ہم بستری روزے کی حالت میں حرام ہے، اور اس کا کفارہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے اندر اس کفارے کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے حالت روزے میں، تو چاہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو پھر وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ ذکر کر دیا گیا ہے، تو گویا کہ اس سے ہمیں دور رہنا پڑے گا روزے کی حالت میں۔ ہر رات کو اس کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی کچھ اور بھی احکام و مسائل ہیں جو مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ مباشرت کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص سے، یعنی کسی صحابہ سے پیش آیا تھا، جو بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، میں اس کو بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم شکایت کیوں کر رہے ہو، کیوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہو، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ہلاک اور برباد ہو گیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں تھا، اور اسی آسنا میں میں اپنی بیوی سے مل چکا ہوں، ہم بستری کر چکا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر دے اس کے کفارے کے طور پر۔ کہا
غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تجھے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑنا نہیں ہوگا، مسلسل 2 مہینے روزے، یعنی 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اس شخص نے کہا یا اللہ کے رسول آج تو پہلا دن تھا، پہلا ہی روزہ رکھا تھا، یہ حال ہے، بیوی سے مل چکا، اب 60 روزے کیسے رکھ سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھی استطاعت و طاقت نہیں رکھتا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک کھجور کا ٹوکرا صدقے میں لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں آدمی تجھا اور اپنے قرب و جوار میں محلے میں اس کو تقسیم کر دے۔ تو اس نے کہا اعلی افقر منی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مجھ سے بھی کوئی زیادہ اور غریب آدمی ہے، یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ میں ہی سب سے زیادہ غریب اور محتاج ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس جملے کو سن کر ہنس دیے اور کہا کہ جا تو اپنے بیوی بچوں پر ہی اس کو صدقہ کر دے، یعنی بیوی بچوں کو کھلا دے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا یعنی ان سے ہم بستری کرنا، ملاپ قائم کرنا حرام ہے۔ کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن اس کو اپنانے پڑیں گے کفارہ کے طور پر، تبھی جا کر یہ گناہ معاف ہوں گے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں قے کرنا جان بوجھ کر تو اس سے روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں اگر ہم چغلی کریں، غیبت کریں، ایک دوسرے کی برائی کریں تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به ليس له للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو شخص جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، جو شخص چغل خوری کو نہ چھوڑے، جو شخص غیبت کو نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں کہ یہ بھوکا پیاسے رہے، یعنی اس کا کھانا بھوکا رہنا بھی بیکار ہے، پیاسا رہنا بھی بیکار ہے، اس لیے کہ انہوں نے چغلی کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ اس لیے چغل خوری اور غیبت سے تو بچنا ہی چاہیے۔ خصوصی طور پر ہماری ماں اور بہنوں کا تو اس کا اہتمام اور اس کا دھیان تو رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ عورتیں اکثر و بیشتر ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہے۔ ساری عورتوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ہوتی ہے، اسی لیے چغل خوری اور غیبت سے بچنے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بڑی پیاری حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من صیامه الا السحر۔ بہت سارے ایسے روزے دار آپ کو ملیں گے جن کے روزے نہیں، صرف بھوکا پیاسا ہی ان کا رہنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، تراویح کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، لیکن اس کو قیام کا ثواب نہیں ملے گا سوائے رات جاگنے کے۔ مطلب کہ اگر ہم برائیوں سے نہ بچیں، گناہوں کے کام سے نہ بچیں، فحش گوئی سے نہ بچیں، بے حیائی سے نہ بچیں، اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کریں، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کریں، اپنے دل کی صفائی نہ کریں، تو پھر بھوکے پیاسے رہنا کوئی مطلب نہیں ہے، رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن کی تلاوتیں خوب کرنا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے دلوں کی صفائی بے حد ضروری ہے، ایسے زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے عورتوں کے تعلق سے جو حیض اور نفاس کا، یعنی پیریڈ آنے کے بعد دوپہر کو آ جائے یا افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے بھی آ جائے تو اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اسی وقت وہ کچھ کھا پی سکتی ہے اور بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گی، لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ نیچرلی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ لازم اور ملزوم قرار دے دیا ہے۔ اس لیے کوئی عورت اپنے آپ کو گلٹی نہ فیل کریں اور اپنے آپ کو دوشی مت ٹھہرائیں کہ ہمارے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر افسوس نہ کریں، بلکہ بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر لے اور نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے معاف ہے۔ ایسے ہی کچھ بیمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی رخصت دی ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو
تو ایسی صورت میں وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں، لیکن بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر لیں. اور ایسی دائم المریض ہوں جو بے حد وہ کمزور ہو چکا ہو، عمر کی انتہائی عمر کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکے ہوں، یعنی بزرگ ہو چکے ہوں، اور بعد میں امید بھی نہ ہو کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ روزے رکھ پائیں گے، تو ایسی صورت میں ہر روز ایک ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے. یعنی غریب جو ہے اس کو ہر روز ایک ایک کو کھانا کھلائے. 60 یعنی 30 مسکینوں کو کھانا، تو 2 ٹائم کے کھانا یعنی 60 مسکینوں کے برابر وہ کھانا کھلا دے. چاہے ایک ٹائم بھی کھلا دے، ہر روز سحری اور افطاری کرا دے، اور 10 کو بلا لے، جس طرح سے ان کو سہولت ہو وہ کھلائے. یعنی صبح اور شام کا کھانا یہ ان کے لیے واجب اور ضروری ہے، تو ان کا وہ کفارہ ہو جائے گا اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں. تو ایسے ہی کوئی شخص حالت سفر میں ہو تو اس وقت ان کے لیے گنجائش ہے کہ سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے، ان کے لیے واجب اور ضروری ہے. یہ بنیادی طور پر کچھ احکام مسائل تھے. ان کی وضاحت اور ان کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک پڑھیں، تو انشاءاللہ سارے مسئلے مسائل آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ہم سب کی خطاؤں کو، ہم سب کی لغزشوں کو، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے. آمین.